سیما وہ پہلی ماں کہاں سے امن و امان، حق گزارے رفاقت پہ لاکھوں سلام۔ عرش سے جس پہ تسلیم نازل ہوئی، عرش سے جس پہ تسلیم نازل ہوئی، اس سرائے سلامت پہ لاکھوں سلام۔ لاکھوں کروڑوں سلام میرے اور آپ کے آقا پر، اور ان کے تصدق اور توسل سے آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر۔ آج ہم اس ہستی کا ذکر خیر کرنے لگے ہیں جس کو یہ شرف حاصل ہے کہ روئے زمین پر سب سے پہلے جس نے اللہ کے رسول کی تائید کی، تصدیق کی، ایمان اور اسلام کو قبول فرمایا، اور یہ جتنا دین کا سرمایہ اسی کے وسیلے سے ہم تک آیا ہے۔ اب آپ سوچیں اس فرد کا کتنا بڑا پایا ہے کہ صدیق اکبر بعد میں آئے، مولا علی بعد میں آئے، اصحاب بعد میں آئے، تمام کے تمام بعد میں آئے۔ آپ کو پتا ہے کہ بارش کے پہلے قطرے کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ دنیا میں کوئی بھی آدمی جب کوئی کام کرتا ہے تو ہر کام کی پہلی اینٹ مشکل ہوتی ہے، پہلا قدم مشکل ہوتا ہے۔ پہلا قدم اٹھ جائے تو پھر آہستہ آہستہ منزل آسان ہو جاتی ہے، اور پہلا قدم بھی وہاں کہ جہاں تلواریں ننگی ہیں سر کاٹنے کے لیے، جہاں قدم قدم پہ کانٹے ہیں، جہاں گالیاں ہیں یا تالیاں ہیں، دشمنیاں ہیں، عداوت ہے، بغاوت ہے، اس معاشرے کے اندر جہاں کوئی مرد سر نہ اٹھا سکے، کوئی مرد سینہ تان کے آگے نہ آ سکے، وہاں ایک عورت اٹھ کے پوری کی پوری بزم ہستی کے اندر تنے تنہا اس پیغام بر کو کہے آپ فکر نہ کریں میں آپ کے ساتھ ہوں۔ اس لیے اسی بی بی کا حق تھا کہ اس کی آل اولاد اہل بیت ہوتی۔ جس خاتون نے دین کو سنبھالا ہے، اسلام کو جس نے سنبھالا ہے، جس نے مولا علی جیسی شخصیتوں کو پالا ہے، اس لیے آج ہم اس ہستی کے حضور جتنی دیر بھی اللہ پاک نے توفیق بخشی، ہم اپنا نذرانہ عقیدت ارمغان محبت ان کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہتے ہیں۔ قرآن حکیم نے میرے نبی کی ازواج پاک کو جس انداز سے خطاب فرمایا ہے وہ بھی عجیب ہے۔ اللہ پاک کی عادت ہے جب بھی وہ اہل ایمان کو صدا دیتا ہے،
چاہے بات ایک بندے سے بھی کرنی ہو تو اللہ نے کبھی نہیں کہا یا ابا بکر، کبھی نہیں کہا پورے قرآن میں، یا علی نہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی عادت تو یہ رہی کہ جب بھی دو بندوں کو، تین کو پیغام دینا تھا تو کسی قبیلے، اشخاص یا افراد کو نہیں پکارا، سیدھا کہا یا ایھا الذین آمنوا. پورے قرآن میں یہی ہے نا بھائی، نماز اگر فرض ہوئی تو یا ایھا الذین آمنوا، روزہ فرض ہو یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا، او ایمان والو رکوع کرو. اب بے شک یہ سمجھا تو گیا اور سمجھا جاتا ہے کہ اس خطاب کے پہلے مخاطب وہی ہیں جو حضور کے ساتھ پہلی صف میں ہیں. وہ حضرت ابو بکر بھی ہیں، وہ حضرت عمر بھی ہیں، عثمان و علی بھی ہیں، سب ہیں. لیکن کمال یہ ہے کہ جب بھی، اور پھر عام لوگوں کو صدا دی تو نام نہیں لیا، یا ایھا الناس، او لوگو. لیکن میرے رسول کی ازواج کا مقام ہی سب سے جدا ہے. جب انہیں خطاب کیا تو یہ نہیں کہا، حالانکہ یا ایھا الذین آمنوا میں عورتیں بھی آ جاتی ہیں، لیکن انہیں الگ سے کہا یا نساء النبی. یہ قابل غور مقام ہے، یا نساء النبی، او رسول اللہ کی خواتین. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو خطاب خاص ہے یہ صرف انہی ہستیوں کو راس ہے. ڈائریکٹ یا نساء النبی. اور آگے اللہ فرمانا کیا چاہتا ہے وہ بھی عجب ہے، کہ لستن کا احد من النساء. پوری خدا کی بھری ہوئی بزم میں، بھری ہوئی کائنات میں کوئی دنیا کی عورت تمہاری مثل نہیں ہے. اب نبی کی ازواج کو رب فرما رہا ہے کوئی بھی عورت تمہاری مثل. حالانکہ صدیق اکبر کی بیٹی مثل تو ہوگی، بہن اس کی مثل ہو سکتی ہے، پھر اس کی ماں بھی تو ہے، حضرت عمر کی بیٹی ہے. اب یہ خواتین بے مثل و بے مثال، اور یہ کہہ رہا ہے رب ذوالجلال، یہ ہے بے مثل و بے مثال. اور یہ ان کو ڈائریکٹ کہا تم بے مثل ہو، تمہاری مثال کائنات میں نہیں ہے. آپ سمجھدار ہیں، سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کب سے بے مثال ہوئی ہیں. وہ کہتے ہیں جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تو نے خرید کے انمول کر دیا. تیری دوستی سے پہلے مجھے کون جانتا تھا، تیرے عشق نے بنایا میری زندگی فسان. جب تک حضور کے حرم میں آئی نہیں اس وقت تک وہ تمام مومنوں کی مائی نہیں. نہیں سمجھ؟ کب سے بنی یہ تمام اہل ایمان کی مائی ہے؟ جب رسول کے حرم میں آئی ہے. اب تو سمجھ میں آئی ہے. اس کا مطلب یہ ہے اصل یہ بے مثال نہیں، یہ جس ذات سے جڑی ہے وہ بے مثال ہے. اور یہ اسی ذات کے قرب کا کمال ہے کہ جو بھی خاتون
اب ام المؤمنین کا مرتبہ پا لیا. یہ بھی قرآن نے کہا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. یہ کوئی روایت نہیں، آیت ہے. اللہ فرماتا ہے میرا نبی اہل ایمان کی شاہ رگ سے بھی میرے ہے. میرا نبی اہل ایمان کی جان سے بھی قریب ہے. یعنی تمہاری اپنی جان تمہارے اتنی قریب نہیں جتنا جان کائنات تمہارے قریب. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. اور حضور کی ازواج کا سٹیٹس بتایا کیا ہے؟ فرمایا ازواجہ امہاتہم. جتنے صاحب ایمان ہیں میرے نبی کی ازواج ان تمام کی مائیں. اب یہ بھی تو عجب ہے کہ اگر حضور کی زوجہ پاک کی عمر بالفرض 15 سال 16 سال 14 سال یا 17 سال کتنی بھی ہے، اب امتی کی عمر 100 سال بھی 100 سال والے کی بھی وہ جوان خاتون وہ بی بی ماں ہے. یہ اس کا مکان ہے اور یہ ارشاد رب رحمان ہے کہ تم نے انہیں ماں یقین کرنا ہے. یاد رکھیں میری تیری ماں اگر اس کا کوئی انکار کر دے اس کے ماں ہونے کا کافر نہیں ہے، لیکن ان کے ان کا اگر کوئی انکار کرے کہ حضور کی زوجہ تو ہے میری ماں نہیں ہے، یہ انکار قرآن ہے. پڑھ لکھ کے یہ بندہ پکا بے ایمان ہے. اب ان کا سٹیٹس کیا ٹھہرا؟ ایک تو یہ امہات ہے، دوسرا ان کی مثال کائنات میں نہیں ہے، یہ بے مثال ہے. تیسرا یہ ہے کہ ان کی یہ عظمت ہے کہ یہ حق رکھتی ہے کہ خدا ڈائریکٹ ان سے بات کرے. ان کی یہ عزت ہے اللہ ڈائریکٹ ان سے بولے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن. اب یہ بھی کہ اللہ تعالی میرے نبی کی ازواج کو یہ سکھا رہا ہے کہ تم نے میرے نبی کے گھر میں رہنا کیسے. یہ بظاہر چھوٹی بات لگ رہی ہے، اللہ یہ بھی سکھا رہا ہے کہ تم نے حرم نبوت میں رہ کے کوئی آ جائے در پہ تو ان سے بولنا کیسے ہے، تم نے ان سے بات کیسے کرنی ہے، تمہاری آواز کا آہنگ کیا ہو، یہ بھی اللہ سکھا رہا ہے. حالانکہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر یہی کچھ سمجھانا تھا تو حضور کے ذمہ لگانا تھا کہ آپ انہیں کہیں یوں بولے یوں رہے یہ کرے. لیکن رب تعالیٰ نے حضور کی ازواج کی تعلیم تدریس اپنے ذمہ کرم لے لی. یہ حضور کی بیویوں کا پروٹوکول یہ کیا ہے؟ حضور کی ازواج کا یہ پروٹوکول ہے کہ اللہ تعالی چاہتا تو حضور کے ذمہ لگا دیتا آپ انہیں سمجھائیے آپ انہیں سکھائیے کہ تم نے حرم نبوی میں بیٹھنا کیسے ہے اٹھنا کیسے ہے، اگر بولنا ہے تو آواز کا آہنگ کتنا ہونا چاہیے، بولنے کا رنگ کتنا ہونا چاہیے، اگر کوئی در اقدس پہ آ جائے تو تمہاری آواز کس طرح ہونی چاہیے. اور یہ سارا کچھ ایک گھریلو عورت کو یا تو ماں باپ سکھاتے ہیں کہ میری بیٹی تو فلاں گھر جا رہی ہے رہنا کیسے ہے، بڑوں سے بولنا کیسے ہے. لیکن عجب شان ہے نبی کے گھر والوں کی، یہ سارے کا سارا کرم خود خدا فرماتا ہے. اس لیے کوئی فرد
ان کی مثل اس لیے نہیں ہے، حالانکہ یہ نبوت کا کمال ہوتا ہے، یہ نبوت کا کمال ہوتا ہے کہ نبی کسی بندے سے نہیں پڑھتا، اللہ سے ڈائریکٹ پڑھ کے آتا۔ حضور فرماتے ہیں علمنی ربی فاحسن تعلیمی، میرے رب نے مجھے پڑھایا، خوب پڑھایا۔ ادبنی ربی فاحسن تادیبی، میرے رب نے مجھے ادب سکھایا اور خوب سکھایا۔ الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھایا۔ وعلمک ما لم تکن تعلم، تیرے رب نے وہ سب کچھ تجھے سکھا دیا جو تجھے پتا نہ تھا۔ اب یہ سارے کا سارا قرآن یہ بتا رہا ہے کہ یہ استحقاق نبیوں کا ہوتا ہے کہ اللہ ڈائریکٹ ان کی تحسین بھی، تادیب بھی، تعلیم بھی اپنے ذمہ لیتا ہے۔ لیکن نبی کے گھر میں جو خاتون آ گئی، اللہ نے اس کا مقام اتنا بلند کر دیا، فرمایا تیری تادیب بھی میرے ذمہ، تیرے گھر آنے والی عورت کی تعلیم و تادیب بھی میرے ذمہ۔ آپ کی خدمت میں عرض کیا، اب اس میں پہلے تو یہ بتایا، آگے کہا کہ جب آپ بولے فلا تخضعن بالقول، جب تمہارے دروازے پہ، یہ حضور کی ازواج کو، حضور کی خواتین کو اللہ تعالیٰ خود بتا رہا ہے کہ تمہاری آواز کا آہنگ رنگ کیسا ہو۔ جب دروازے پہ تمہارے کوئی آ جائے تو تم نے آواز کو کیسے رکھنا ہے۔ اب اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کو خود اللہ اپنے ذمہ کرم لے کے خواتین کو بتا رہا۔ فلا تخضعن بالقول، تم اپنی آواز، بات کو لوچ نہ پیدا کرنا، آواز کو سادہ رکھنا۔ فیطمع الذی فی قلبہ، ایسا نہ ہو کہ کوئی یہاں تو کیونکہ نبوت کا در ہے، یہاں کافر منافق نے بھی آنا ہے، مومن نے بھی آنا ہے۔ مدینے میں منافقین کثرت سے تھے، نماز، روزہ، حج، زکات سب کچھ کرتے تھے، یہ تو بعد میں ان کا پردہ اٹھایا گیا، دروازے پہ تو وہ بھی آتے تھے۔ اس لیے فرمایا گیا کہ آواز رکھنی کیسے، بولنا کیسے ہے، اور آگے فرمایا اقیم الصلاۃ، نماز کا آرڈر پوری امت کو الگ دیا، حضور کی بیویوں کو الگ دیا۔ اقیم الصلاۃ یہ پوری امت کے لیے، پوری امت کے لیے ہے، لیکن یہ کیا وجہ رہی کہ امت کو پوری کو الگ کر دیا، حضور کی ازواج کو اقیمنا الصلاۃ وآتینا الزکاۃ وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، نماز ادا کرتی رہو اور زکوٰۃ دیتی رہو، اور پھر میرے رسول کی غلامی کا حق ادا کرو، اطاعت کی اس منزل پہ پہنچو کہ ساری دنیا پیچھے ہو، تم آگے۔ اللہ، اور آگے انما یرید اللہ، یہ سب کچھ کہہ کے، یہ سارے تعلیم دے کے اب رزلٹ دیا کہ جب تم ان تمام منازل مراحل سے گزر جاؤ گی کہ تم میرے حضور کی مطیع فرما بردار بھی بن گئے، جو اللہ نے بولا اس پہ تم نے عمل کما لیا، اب ہم تمہیں کیا عطا کریں گے؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اب ہم پھر یہ کریں گے کہ جب اللہ ارادہ، یہ جو ہے نا اللہ کا ارادہ، بعض اوقات بندہ سمجھتا ہے شاید ارادے کا مطلب یہی ہے کہ ارادہ تے کر لو، مطلب عمل بعد جو ہوئے گا ارادہ، وہ کہتے ہیں نا ایک نہیں کرنا تو ارادہ ہی کر لو، تینو ارادے کا نیت ہی ثواب مل جائے۔ اللہ کے ارادے کا معاملہ یہ نہیں ہے، اللہ کا ہے اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ اللہ کے ارادے کا مطلب یہ ہے ادھر ارادہ ہوا ادھر کام ہو۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، او میرے نبی کی گھر والیوں، اللہ کا پکا پروگرام یہی ہے کہ کوئی
کوئی میل بھی خدا تمہارے نزدیک نہیں بھٹکنے دے. اب جب تمام میل کچیل ہر قسم کا رجس رب نے میرے نبی کے گھر والوں سے دور کر دیا تو آگے یہ کیا وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اللہ نے ایسے تمہیں پاک کرنا ہے جیسے پاک کرنے کا حق. یہ تمام ازواج مطہرات کے لیے قرآن مجید کا تسلسل کے ساتھ یہ خطاب ہے اللہ پاک. اب آپ سوچیں، جن کو اللہ نے اتنا پاک کر دیا، اتنا پاک کر دیا کہ حضرت جملے پہلے عرض کیا تھا کہ منافق بھی آپ کے در پہ آتے ہیں. اب سمجھے، حضور نبی کریم کی گھر والوں پہ غزوہ بنی مستلق ایک جنگ ہوئی تھی. اس میں حضور علیہ السلام آپ کی عادت مبارکہ تھی، آپ جب غزوے پہ جاتے ایک یا دو خواتین آپ کے ساتھ ہوتی. واپسی پہ حضرت عائشہ صدیقہ کی مشہور واقعہ ہے، سورۃ نور کے اندر اس کا تذکرہ ہے. حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کے اوپر منافقین نے انگلی اٹھا دی. اب آپ بتائیں، رسول کا گھر ہے جن کو خدا فرما چکا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اور ہم تک اگر یہ حدیث پہنچ چکی تو اس وقت کے مومن منافق سب سنتے تھے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عائشہ صدیقہ کے ساتھ نکاح یہ نہ حضور کی چاہت تھی نہ صدیق اکبر کی چاہت تھی. حضرت عائشہ صدیقہ کا انتخاب رسالت مآب کے گھر کے لیے خود خدا پاک نے کیا. اب جو خاتون چنیدہ برگزیدہ چنی ہوئی ہو، منتخب ہو خدا سے، اس میں اگر کوئی خدا نخواستہ کمزوری کا تصور کرے تو پھر انگلی رسول کے گھر کی طرف نہیں جاتی سیدھی، کہ منتخب آپ نے کیا تھا، کمزوری ہے تو آپ جواب دیں. اب جس وقت انگلی اٹھی اور آپ حضرات ہی سنتے پڑھتے رہتے ہیں اور اس پہ وقت بھی کچھ گزرا، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر جو یہ زخم لگا کتنا گہرا ہوگا. آپ کسی کس نہ کس کے گھر پہ انگلی اٹھا دے اس کا حال کیا ہوتا ہے. لیکن یہ تو رسول اللہ اور تمام نبیوں کے نبی کا گھر. اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم چپ ہیں کہ میں بولوں گا تو کہیں گے خاوند تو کہتے ہی ہیں میرے گھر والے پاک ہیں، ساتھیوں سے کہیں گے، دوست جو ہیں ان کے وہ تو کہیں گے یہ پاک ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ایک آیت نہیں، سورۃ نور کی 18 آیتیں 18 آیتیں اللہ پاک نے، ایک آیت دوسری آیت تیسری آیت یہاں تک سبحانک ھذا بہتان عظیم، فرمایا چپ کیوں رہے ہو تم نے پہلے ہی کیوں نہیں کہہ دیا کہ سبحانک ہمارا خدا پاک ہے، یہ بہتان عظیم ہے، رسول اللہ کا گھرانہ پاک. اب آپ بتائیں کہ عرش کے پار سے ایک آیت میں اشارہ بھی آ جائے تو بڑا ہوتا ہے، لیکن پوری 18 آیتیں خدا جس بی بی کی عظمت تقدس طہارت کی وکالت فرما رہا ہے اس بی بی کا شان کیا ہے، اس بی بی کی عظمت کیا ہے. ایک دن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور اسی بستر پہ ابھی جلوہ گر تھے کہ جبریل علیہ السلام آئے، پیغام خدا کا لائے. جبریل نوریوں کا سردار اور آ کر حضور کو سلام کیا اور حضور علیہ السلام کو عرض کیا کہ میرا ام المؤمنین کی خدمت میں بھی سلام.
یعنی حدیث پاک میں ہے، حضرت عائشہ خود فرماتی ہے کہ اللہ نے یہ بھی مجھے عزت عطا فرمائی کہ جبریل علیہ السلام مجھے سلام کہتے ہیں۔ اب آپ جب سمجھ گئے حضرت عائشہ صدیقہ کا یہ مقام ہے، تو حضرت میں جس ہستی کا ذکر کرنا چاہتا تھا میں یوں چکر لگا کے آ گیا۔ اب آپ اس ہستی کا سمجھیں، حضرت عائشہ صدیقہ جن کا یہ مقام ہے، جو فخر سے فرماتی ہے، کہتی ہیں کہ حضور کا جب آخری لمحہ تھا تو حضور میرے گھر میں تھے، جب حضور اس دنیا سے جانے والے تھے سہارا میں دے کے بیٹھی تھی۔ فرماتے یہ بھی مجھے شرف حاصل ہے کہ جس وقت حضور علیہ السلام نے میرے بھائی عبد الرحمن کے ہاتھ میں مسواک دیکھا، اب چل چلاؤ کا وقت ہے، آخری لمحہ ہے حضور کی دنیا کی زندگی کا، اور میرے بھائی کے ہاتھ میں مسواک، وہ جدھر جاتا ہے حضور کی آنکھ ادھر جاتی۔ اب بیوی اور رازدار حضرت عائشہ کہتے میں نے عرض کیا حضور آپ کو مسواک کی طلب ہے، آپ کو مسواک چاہیے؟ حضور نے اشارہ کیا۔ اب میں نے عبد الرحمن سے مسواک لیا، لے کے میں نے کہا اجازت ہو تو میں چبا دوں تاکہ آپ کو چبانے میں تکلیف نہ ہو۔ حضور نے ہاں کہا، میں نے چبا کے حضور کو پکڑایا، میرے کریم جاتے جاتے اس مسواک سے مسواک کر کے گئے ہیں جس کو میں نے چبا کے دیا۔ اور پھر یہ بھی بات قابل غور ہے کہ حضور کا مسکن کہاں ہے، حضور اب کہاں ہے، کس گھر میں ہے، کس حجرے میں ہے، کس کمرے میں ہے۔ یہ مسئلہ بالکل متفق ہے کہ مکۃ المکرمہ سے کوئی پوچھتا ہے کہ مکۃ المکرمہ میں کعبے کے بعد، قبلے کے بعد، بیت اللہ کے بعد سب سے محترم جگہ کون سی ہے؟ ایک سوال ہے نا کہ مکۃ المکرمہ میں بیت اللہ کے کعبے کے بعد سب سے محترم جگہ، مکرم جگہ کون سی ہے؟ تو جواب یہ ہے کعبے کے بعد مکے میں سب سے محترم حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا گھر ہے، کیونکہ یہیں پر حضور علیہ السلام کی نبوت کا سورج طلوع ہوتا ہے، یہیں پر جبریل علیہ السلام پیغام خدا لاتے ہیں اور لاتے رہے، یہیں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے، یہیں پر حضور کی ساری اولاد پیدا ہوتی ہے۔ یہ کعبے کے بعد مکے میں سب سے افضل گھر حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا ہے، لیکن اب یہ کہیں علی الاطلاق پوری خدا کی خدائی میں کون سا کمرہ خدا کی خدائی میں عرش سے لے کر زمین تک کون سا حجرہ یا کمرہ محترم ہے جس کمرے کو ہم گنبد خضرا کہتے ہیں، جس حجرے کو ہم گنبد خضرا کہتے ہیں، جہاں میرے اور آپ کے نبی کا مسکن ہے، وہ عرش اولا سے لے کر تحت الثری تک اس کا بدل کوئی نہیں، اس کی مثل کوئی نہیں، وہ سب سے اعلیٰ ہے کیونکہ وہاں آرام فرما کملی والا۔ اس لیے پوچھا گیا کہ خدا کی پوری بستی میں، یعنی اس پوری بزم کائنات میں سب سے افضل ترین جگہ کیا کون سی ہے؟ عرش ہے، کعبہ ہے، کون سی جگہ ہے؟ تو جواب یہ ہے جو خاک اس وقت حضور کے وجود کو مس کر رہی ہے، نہ عرش اس کی ٹکر میں آ سکتا ہے نہ کعبہ آ سکتا ہے۔ جو خاک وجود پاک کو مس کر رہی ہے، جو خاک حضور کی اقدس کے جسم سے لگ رہی ہے، وہ خاک عرش اولا سے بھی اعلیٰ ہے اور بیت اللہ سے بھی اعلیٰ ہے، لیکن وہ خاک ہے کس گھر میں؟
وہ حجرہ کس کا ہے، وہ کمرہ کس کا ہے؟ جب حضور بیماری آپ کی تکلیف ذرا زیادہ بڑھی تو حضور نے ازراہ انصاف تمام ازواج مطہرات کو جمع کر کے کہا اگر تم اپنا حق، وقت کا حق، گھر کا حق مجھے بخش دو تو کیا میں عائشہ کے گھر میں رہ سکتا ہوں؟ باقاعدہ حضور نے حق مانگا، انہوں نے حق اپنا معاف کیا تو حضور حضرت عائشہ کے حجرے میں پھر تمام اوقات گزارتے رہے اور یہیں پر آپ کا وصال ہوا۔ پھر بحث ہوئی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹھکانہ قبر انور کہاں ہونی چاہیے، تو بتایا یہ گیا کہ جہاں کوئی نبی دنیا سے جاتا ہے وہیں پہ ٹھکانہ بناتا ہے۔ اب حضور جس کے حجرے میں جلوہ گر ہیں اور جس کا اللہ کے لاکھوں فرشتے طواف کرتے ہیں اور ہزاروں نہیں لاکھوں حاجی، کوئی جا رہا ہے، کوئی ترس رہے ہیں کہ کتنے رحمت کے بادل برس رہے۔ حضرت علامہ ڈاکٹر محمد اقبال وہ کہتے تھے مرکدے در سایہ دیوار بخش۔ کیا حضور ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کی دیوار کے سائے میں اقبال کو تھوڑی سی جگہ مل جائے؟ اگر مجھے قبر کی جگہ آپ کی دیوار کے سائے کے نیچے مل جائے تو پھر میں با فلک گویم، فارسی میں با فلک گویم آرامم نگر، میں آسمان سے کہوں میرا چین دیکھ، میرا سکون دیکھ، میرا قرار دیکھ۔ با فلک گویم آرامم نگر، میں آسمان سے کہوں میرا چین دیکھ، میرا آرام دیکھ، میرا قرار دیکھ۔ ادھر سایہ دیوار دیکھ، ادھر نبیوں کا سردار دیکھ، اور دیوار کے نیچے مجھے جگہ مل گئی ہے اور پھر اسے کہوں تو نے میرا کل دیکھا تھا میرا آج دیکھ، تو نے میرا کل دیکھا تھا تو میرا آج دیکھ، کل میں جیسا بھی تھا جہاں بھی تھا، آج دیکھ ان کی سایہ دیوار کے نیچے میں سو رہا۔ اللہ خوابگاہ مصطفیٰ کو حضرت علامہ اقبال کہتے خوابگاہ مصطفیٰ تیرا وہ مقام ہے، دید ہے کعبے کو تیری حج سے سوا۔ عجیب تخیل ہے۔ وہ کہتے ہیں علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اے خوابگاہ مصطفیٰ تیرا مقام یہ ہے کہ ساری دنیا حج کرتی ہے کعبے میں جا کے، لیکن تو قبر رسول تیرا وہ مقام ہے کہ اگر کعبے کو حج کرنا پڑ جائے تو کعبہ کہاں جائے گا، کعبہ تیرے کوچے میں آئے گا۔ اللہ، اس لیے یہ حجرہ حضرت اس بی بی کو کتنا بڑا مقام ہوا جس کے حجرے کی یہ شان ہے کہ اب قیامت تلک حضور فرماتے ہیں کہ جب قیامت آئے گی انا اول من تنشق عنہ الارض، زمین روضہ پاک شق ہوگی اور سب سے پہلے اس دنیا کے اندر واپس میں آؤں گا۔ اللہ، میں آؤں گا، لیکن میرے آنے سے پہلے کون آئے گا؟ فرمایا اللہ سے جبریل میکائیل اجازت لیں گے کہ یا اللہ اجازت دے ہم تیرے رسول کی قبر انور پہ پہنچے۔ جب قبر انور پہ جبریل پہنچ گئے، میکائیل فرشتے پہنچ گئے، حضور جب باہر آئیں گے
تو حضرت جبریل علیہ السلام سامنے کھڑے ہوں گے، حضور پوچھیں گے جبریل کیا ہوا؟ جبریل کہیں گے حشر قائم ہو گیا یا رسول اللہ۔ تو حضور فرماتے ہیں میں پوچھوں گا حشر قائم ہو گیا تو یہ بتا ما فعل اللہ بامتی، حشر تو قائم ہو گیا میری امت پہ کیا گزری ہے؟ اب آپ مجھے یہ بتائیں، بندہ ایک لمبے وقفے کے بعد دنیا میں آئے تو پہلے اپنے بیٹوں کا پوچھے گا، بیٹی کا پوچھے گا، اولاد کا پوچھے گا، یہی ہوگا نا؟ لیکن کیا کمال ہے، کیا کرم نوازی ہے، کیا مہربانی ہے کہ دنیا میں پلٹ کر واپس آتے ہی روضے پاک قبر انور سے نکلتے ہی پہلا سوال یہ نہیں ہے میری فاطمہ کہاں ہے، میرے حسن حسین کدھر ہے، یہ نہیں پوچھا میرا ابراہیم کہاں ہے، میری ام کلثوم بیٹی کدھر ہے، میری گھر والیاں کہاں ہے، پہلا سوال یہ ہے میری امت پہ کیا گزری ہے۔ اللہ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے۔ یہ حجرہ عائشہ صدیقہ ہے، یہ شان ہے بی بی عائشہ کی۔ لیکن اب سنو، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں، کیونکہ اللہ نے شان، عزت، عظمت وہ بخشی مجھے، حسن دیا، علم اتنا دیا کہ حضور جاتے جاتے بول گئے کہ میری امت تمہارے دین کا آدھا حصہ صرف عائشہ کے پاس، اس کے دروازے سے منہ نہ موڑنا۔ جس بی بی کے علم کے تقدس، طہارت، عظمت کا یہ عالم ہے، آج وہ بی بی خود بول رہی ہے، وہ کہتی ہیں میں کائنات پہ کسی پہ غیرت نہیں کرتی سوائے ایک ہستی۔ ماں غیر تو لفظ ہے، اس کا معنی سیدھا سیدھا تو یہی ہے، میں کسی پہ غیرت، حضرت صاحب آگے آ جائے۔ اور اللہ اکبر، ہمارے علامہ ڈاکٹر عرفان اللہ صاحب تشریف لائے ہیں، یہ گیریزن یونیورسٹی میں پروفیسر ہے، ادھر تشریف لائے، ماشاءاللہ جی، بڑی مہربانی۔ چھپ چھپ کے نہ چھاپا مارے چھاپا اس واسطے بھی ماری دے کہ سنیے تسی آدھے کی بعد ایک وہ بنا دے۔ تو میں کیا عرض کر رہا تھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ، اصل میں نے جمعے پہ اعلان کر دیا تھا کہ حضرت عائشہ کا ذکر ہوگا، اور کچھ لوگ اس تمے میں بھی آئے تو میں نے کہا آج پھر آدھا آدھا کر لیتے۔ ویسے بھی ساڑھے واسطے ہوگی ماں تے ہوگی ماں۔ سریکی کا مجھے جملہ یاد آیا، کہیں بھول ہی نہ جائے۔ حضرت عائشہ کے بارے میں ایک سریکی کا فقیر تھا، وہ کہتا تھا ہے ملکہ ملک صداقت دی، ہے ملکہ ملک صداقت دی، صدیق دی صاحب ذاتی قسم خدا دی۔ ہے ملکہ ملک صداقت دی، صدیق دی صاحب ذاتی قسم خدا دی، شان صدیقہ دا کی جانے اے ٹولی ابن سبا دی قسم خدا دی، اے ٹولی ابن سبا دی قسم خدا دی۔ انہیں آکھیا کہ انصر او پتر حلالی نہیں جیڑا شان نہ سمجھے ماں دی قسم خدا دی۔ پاک نبی دے گھر آئیے، پاک نبی دے گھر آئیے، ہائی پاک نبی دے دادی ڈیزرو کرتی تھی، لائق تھی، اس لائق تھی کہ نبی کے گھر میں آئے۔ پاک نبی دے گھر آئیے، ہائی پاک نبی دے دادی قسم خدا دی۔ اتنی بڑا مقام ہے، لیکن یہ بی بی بھی کرتی جس کو ایڑیاں اٹھا کے سلام ہے، خدیجۃ الکبریٰ اس کا نام۔
کیوں جی؟ اور کوئی گھسیا پٹیا پسڈی آدمی کسی نو سلوٹ کرے تو کوئی گل نہیں، کوئی بڑا بندہ کسی نو سلوٹ کرے بندہ سمجھے گا یار اتنا بڑا بندہ ہے، جنوں اے پیا سلام کرتا ہے یہ مطلب اس تو بھی بڑا ہے۔ مارا جی مریل بندہ کسی نو آخے رستم زمان ہے اور رستم زمان دی بھی توہین ہونی ہے، تے بندہ ہوئے خود رستم زمان تے کسی اگلے نو آخے ہوئے گاما پہلوان تے سامنے کوئی آوے تے گاما بھی اٹھ کے دوے ہاتھ جھکا کے آکے سرکار سلام مستاد سلام، لوگ آکھڑ گے گاما گاما ہے، پر جنہوں اے بھی سلوٹ پیا کر دے اے تھلے اے کوئی بلے بلے بلے۔ حضرت عائشہ کا مقام کروڑ سلام، لیکن حضرت عائشہ بھی سر جھکا کے ہاتھ جوڑ کے جس کو کرے سلام اس کا خدیجۃ الکبریٰ ہے نا۔ یہ حدیث پاک نقد حدیث، سرکار حضرت عائشہ فرماتی ہے میں کسی دنیا کے فرد پر کسی عورت پر نہ میں غیرت کھاتی ہوں نہ غیرت آئی، یعنی میں نے رشک کیا ہی نہیں سوائے حضرت خدیجہ کے۔ بندہ بندے کے سامنے ہوئے ٹکر تے ہے نا، تے جیڑا بندہ ہی قبر جا سوتا ہے تے او دے نال بھی رشک دا مطلب ہے بندہ ٹر گیا ہے، پھر بھی او دا مقام نہیں سمجھ آ رہی۔ تبرک تانوں میاں صاحب نے کھوامنا ہے، لیکن تساں پہلے میرا مسئلہ بھئی تسی تے اسی آمنے سامنے بیٹھے ہاں، اتھے تے کوئی گل بن دیئے، ایک بندہ ٹر گیا اور قبر دے اندر اتر گیا، کئی سال ہو گئے اور او بندہ قبر دے وچ سو گیا تے او دے نال مقابلے ہوندے نے انہاں دے نال جڑے سامنے ہون، او ٹر جان والے نال کیڑے مقابلے، لیکن لگتا ہے کہ قد و قامت اس بی بی کا اتنا بلند ہے کہ دنیا میں رہنے والی عزت مآب صدیقہ کائنات بھی کہتی ہے کہ خدیجہ خدیجہ، لیکن یہ کہاں کب؟ آپ خود فرماتی ہے سرکار جب میرے حجرے میں آتے، اصول یہ ہے کہ آپ بیوی کے ہاں تشریف لے جائیں تو آپ اس کی تعریف فرمائیں، ہے کہ نہیں بھئی؟ یہی ہے نا طریقہ، آپ اسی کی تعریف کریں کہ آپ بہت سبحان اللہ، آپ کی روٹی سبحان اللہ، حجرے کی صفائی سبحان اللہ، لیکن آپ آتے ہی پمر سٹ آپ اس بی بی کا یہ جڑا ہونا نا سوتن تے سوکن دا مسئلہ ہے فطری ہے، دیکھیے یہ بھاویں بڑا گھر ہوئے تے بھاویں چھوٹا گھر ہوئے سوکن سوکن ہی ہوندی ہے تے اور اتھے فطرت تے ہے نا۔ اب حضور فطرت دان ہے، حضور حکمت مآب ہے، اس کے باوجود آتے ہی اور آکے کس کو؟ جس کو خدا نے منتخب کیا ہے، جس کے لیے خدا وکالتیں فرماتا ہے، اس کے سامنے آ کے حضور بیٹھ کے خدیجہ خدیجہ تھی، خدمت کمال کرتی تھی، کیا اسے محبت تھی خدا سے، کیا اسے پیار تھا قرآن سے، کیا اللہ پاک نے اس کو اخلاق سے نوازا تھا، کیا اس کے پاس اللہ پاک تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو صفت حلم عطا کی تھی۔ ہن حضرت عائشہ سن لیا جا رہی ہیں ایک گھر خراب کرنا ہوئے تو یہ کر لو تو ہم پہ آخدا، لیکن حضور بولے جا رہے ہیں اب جب رج گئے تعریف کر کے، بلکہ حضرت عائشہ کہتی فرماتی ہے کہ حضور حضرت خدیجہ کی تعریف کرتے ہوئے تھکتے بھی نہیں، بندہ بعض اوقات اکتا بھی جاتا ہے، جس طرح میری تقریر سن کے اکتا رہے، بندہ اکتا بھی جاتا ہے، لیکن حضرت عائشہ کہتے حضور نہ تھکتے تھے نہ اکتے تھے، پاؤں آگے رکھتے تھے،
کیا تبصرہ ہے، نہ حضور تھکتے ہیں نہ حضور اکتے ہیں، حضور پاؤں آگے ہی رکھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر جس وقت حضرت عائشہ کے گھر میں آئے، حضرت خدیجہ کی تعریف کر لی، ان کی صفتیں بیان کر لی، پھر کہا عائشہ ٹھیک ہے، ان پہ پوچھ دے ہو ٹھیک ایک سرائکی میں جاتے نے کو پتھر مارتے پوچھ دے چن کیوں خون پہ وہندی کہ ماری، میں بھی ہاتھ ادتے آگ چھڑے نہ کہیں نہیں ماریا اپنے آپ کو میں مارے، کیویں آنکھاں آ موت ویندی ہے، کیویں آنکھاں میں کو تے مارے۔ اب پوچھ رہے ہیں کیسی ہو، ٹھیک ہو، اب میں کہہ رہی ہوں ٹھیک ہوں۔ پھر جب جانے لگے پھر خدیجہ، اب مجھے سنبھل کے بولنا پڑے گا کہ ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ بھی نوٹ کرتے جا رہے ہیں، یہ جو ہوتے ہیں اندر نوٹ کرتے۔ اب سمجھے میں بھی تول کے بول رہا، حضور نے جانا پھر حضرت خدیجہ کا ذکر، پھر حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ صرف معاملہ یہ نہیں، حضور نے کوئی جانور ذبح کروانا تو جانور ذبح کرنے والے کو فرمانا بوٹیاں ذرا چھوٹی رکھ، بوٹیاں ذرا چھوٹی رکھ۔ اس نے بھی پوچھ لینا سرکار خیریت ہے تو فوراً فرمانا خدیجہ کی سہیلیاں بہت ہیں۔ لوگ جیتے جی نہیں پوچھتے، وفا یہ ہے کہ جانے والے گزر گئے ہیں لیکن ہم تمہاری وفاؤں کو زندہ رکھ رہے ہیں، یہ وفا ہے۔ لوگ جیتے جی بھول جاتے ہیں، میرے کریم نے وفا کی حد کر دی، اس کو کہتے ہیں وفا کا صلہ وفا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر آپ نے پھر یہ ہے، حضرت انس کہتے ہیں معاملہ صرف جانور کے ذبح تک نہیں ہے، اگر کوئی چیزیں حضور کے حصے میں کثرت سے آتی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ڈھونڈو خدیجۃ الکبریٰ کی سہیلیاں کہاں کہاں۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں ایک بوڑھی عورت آئی، آ کے بیٹھ گئی، اب حضور کی مصروفیتوں کا وہ عالم کہ کوئی ادھر کھڑا ہے، کوئی ادھر پڑا ہے، کوئی ادھر کھڑا ہے، اب وہ بوڑھی آئی بیٹھ گئی، کبھی ادھر کی بات، کبھی یہ بات، کبھی وہ بات، حضور چپ کر کے اس کی سنتے جا رہے ہیں، مرضی سے آئی مرضی سے اٹھ کے گئی۔ حضرت عائشہ کہتے ہیں اور تو کسی کو جرت نہ تھی، میں نے ہمت کی، میں نے کہا یہ کون بری عورت تھی جس کو اتنی بھی عقل نہیں کہ آپ کتنا مصروف ہے۔ پھر کمال تو یہ ہے آپ بھی نہیں بولے، پھر اوپر یہ ہے کہ یہ میں کہہ رہا ہوں، اوپر یہ ہے کہ کبھی کبھی کوئی آ کے بیٹھ جائے تو اللہ بول پڑتا ہے، اللہ بول پڑتا ہے اذا طعمتم فانتشروا، ہن روٹی میرے نبی دے گھروں کھا لئے تو اٹھو نکلو جاؤ جاؤ اتھو، اللہ بھی چپ ہے آپ بھی چپ ہے، کمال نہیں ہو گئی۔ یہ کیا ہوا؟ آگے سے سرکار نے بڑا سنجیدگی سے پیار سے کہا عائشہ تجھے پتا نہیں ہے یہ خدیجۃ الکبریٰ کی سہیلی حسانہ تھی، تو ہے، ہم نے تو تیرے نقش پا کو بھی یاد رکھا۔ اللہ اکبر۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ یادیں کیا ہوتی ہیں؟ اب بد نصیبوں کو کون بتائے کہ بی بی کا آخری وقت حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا، بار بار کہتی تھی آقا مجھے اپنی دعا میں بھول نہ جانا، مجھے اپنی دعا میں بھول نہ جانا۔ حضرت عائشہ کہتی ہے جب بھی میرے سرکار میرے گھر میں آئے پہلے باتیں کرتے تھے ان کی، پھر دعا بھی دیتے تھے اللہ خدیجۃ الکبریٰ کو بخش۔ ہر روز جس کے لیے رسول دعا کرے، یہ تمہارے لیے چھوٹی سنت ہے، یہ کم سنت ہے کہ جانے والوں کے لیے دعائیں یوں کی جاتی ہیں جیسے میرے رسول ہر روز کرتے ہیں۔
اللہ اکبر. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ سارا کچھ سنتی بھی رہی، تکتی بھی رہی، آخر انسان تھی، دل ہی تو ہے، نہ سنگ و خشت، درد سے بھر نہ آئے کیوں، روئیں گے ہم ہزار بار، کوئی ہمیں اٹھائے کیوں. ایک دن میرے منہ سے نکل گیا، میں نے کہا کہ آپ تو اس بڑھیا کا ذکر اتنی کثرت سے کرتے ہیں، حالانکہ اللہ نے ان سے بہتر بیویاں دی ہیں. اللہ اکبر. ان سے بہتر آپ کو اللہ پاک نے بیویاں بخشی ہیں، لیکن آپ اس بری عورت کو بھولتے نہیں ہیں. اب سرکار یہ فرمانا چاہیے تھا ہمارے عقل کے مطابق کہ ہاں تم ٹھیک کہتی ہو، لیکن حضور جوش میں آئے، فرمایا عائشہ نہیں، اس سے بہتر کوئی بھی نہیں ہے. اور پھر حضور نے فرمایا، حضرت عائشہ کہتے میں نے جو کہہ دیا تھا، حضور آپ اس طرح اس بڑھی عورت کا تذکرے کرتے ہیں جیسے زمانے میں صرف عورت ایک ہی تھی، بس اتنا میرا کہنا تھا. بجائے مجھے تسلی دینے کے حضور جوش میں آئے، اتنے جوش میں آئے کہ اب میں ڈر کے گھٹنوں کے بل کھڑی ہو گئی اور میں اللہ سے کہنے لگی یا اللہ اپنے نبی کا غصہ ٹھنڈا کر دے. اب حضور غصے جوش میں آ کے کہتے ہیں کیا کہا صرف ایک تھی، فرمایا انہا کانت، ہاں ایک ہی تھی، ایک ہی تھی، ایک ہی تھی. محدثین اس کا آگے ترجمہ کرتے کہتے مطلب ایک یہ بھی ہو سکتا ہے وہی محسنہ تھی، وہی مشفقہ تھی، نہ اس جیسی نماز کسی کی، نہ اس جیسا روزہ کسی کا، نہ اس جیسے حج کسی کے، نہ اس جیسی کسی نے اپنے خاوند کی خدمت کی ہے، خدمت میں بھی اس جیسا کوئی نہیں، عبادت میں بھی اس جیسا کوئی نہیں. اور تو اور حضور بولتے چلے گئے اور آپ نے فرمایا جانتی ہو عائشہ سارے زمانے نے رشتے توڑے تھے، خدیجہ نے رشتے جوڑے تھے. سارے زمانے نے مجھے محروم کیا تھا، اس نے زندگی کی کمائی میرے قدموں میں دھر دی تھی. سارے زمانے نے مجھے ستایا تھا، اس کا آنچل لہرایا تھا، جس نے میرے خون کے دھبے صاف کیے وہ کسی اور کا نہیں، اسی کا دوپٹہ تھا. اور تو اور عائشہ خدا نے بیٹے بھی دیے تو اسی سے، بچیاں بھی دی تو اسی سے. اللہ اکبر. کیا شان ہے، کیا عظمت ہے، کیا عزت ہے. اب یہ بی وفا کا پیکر بی جب حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ چلی گئیں، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام آخری وقت تھا بی کا. اب بی کی صدا حضور کے کانوں سے ٹکرائی، یا رسول اللہ. حضور تشریف لائے اور بی کی آنکھوں میں آنسو، ہونٹ لرز رہے ہیں، بدن کانپ رہا ہے. حضور نے فرمایا کیا موت کی شدت سے گھبرا رہی ہو؟ کہ موت کی شدت سے نہیں گھبرا رہی، جدائی کا وقت سر پہ آن پہنچا. آپ کرم فرمائے تھوڑی دیر میرے سرہانے بیٹھ جائیں، میں آپ کو تکتے تکتے اپنی جان دینا چاہتی. اللہ اگر کچھ تھی تو بس یہ تھی تمنا آخری اپنی، اگر کچھ تھی تو بس یہ تھی تمنا آخری اپنی، تم ساحل پہ ہوتے اور کشتی ڈوبتی اپنی. اب نزا کی تکلیفیں برداشت نہیں ہوتی، اب نزا کی تکلیفیں برداشت نہیں ہوتی، تم سامنے آ بیٹھو دم نکلے بآسانی، تم سامنے آ بیٹھو دم نکلے بآسانی. اب بی روتی بھی جا رہی ہے. اب حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا موت کی شدت سے روتی ہو، کہا یا رسول اللہ موت کی شدت سے نہیں روتی، اب جدائی کا وقت ظالم درد جدائی والا نام لیا دل کمبے، بری اڑیک جدائی نالو لولو بلن لبے. جہاں سجن پیارے بچھڑن کون روے مر تھوڑا، روگاں وچوں روگ محمد جس دا نام بچھوڑا.
اب بی بی نے آخری لمحات میں جو گفتگو کی ہے وہ ثبت کر دی گئی کتابوں میں. بی بی نے کہا میرے کریم میں عرض کر سکتی ہوں کہ محشر کے اندر جہاں آپ سب کی شفاعت فرمائیں گے مجھ مسکینہ کو بھول نہ جانا, مجھ مسکینہ کو بھول نہ جانا, مجھے روز حشر یاد رکھیے گا. یا رسول اللہ میں جب دنیا سے چلی جاؤں میرے لیے مغفرت کی دعا بھی ضرور کیجیے گا میرے لیے. اور پھر کہا 25 سال میں نے آپ کی خدمت میں گزارے, کہیں آواز اونچی ہوئی ہوگی, کہیں میں بولی ہوں گی, میں اپنی تمام خطاؤں کی معافی چاہتی ہوں, مجھے آپ بخش دے, مجھے معاف فرما دے. پھر یہ جملہ بھی بی بی کے لبوں پہ آیا, میرے کریم میری ان بچیوں کا آپ کے سوا کوئی نہیں, میں ان کو آپ کے سپرد کر رہی ہوں. اسپیشل خاص طور پر حضرت بی بی فاطمہ کو پکڑا جو لپٹی ہوئی تھی, کہا اس کا خاص دھیان رکھیے گا کیونکہ بہت چھوٹی ہے یہ. اللہ اکبر. اور لرزتے ہوئے ہونٹ, کپ کپاتے ہوئے لب, بی بی نے کہا میں حق تو نہیں رکھتی اور نہ ہی میرا یہ مقام ہے, لیکن خواہش کر سکتی ہوں کہ یہ چادر جو آپ کے کاندھے پہ پڑی ہوئی ہے کیا مجھ غریب کو اس کا کفن مل سکتا ہے؟ کیا کفن کے طور پر یہ چادر مجھے نصیب ہو سکتی ہے؟ میرے کریم روتے ہوئے اٹھے, چادر کو اتارا کاندھے سے, فرمایا یہ چادر اور تیری خدمات کہا, یہ چھوٹی سی چادر کہا, لیکن رب سب سے بڑا قدردان, رب سب سے بڑا قدردان ہے, رب سب سے بڑا قدردان ہے. ادھر حضور کے ہاتھ میں اپنی چادر مزمل آئی ہے, ادھر جبریل علیہ السلام سامنے کھڑے تھے, 2 چادریں لے کے. اللہ کے رسول وہ چادر بھی ٹھیک ہے, خدا نے یہ 2 چادریں کفن کی خود بھجوا. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے یہ عجب نظارہ رہا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انگور کا گچھا اٹھایا, بی بی کا جانکنی کا عالم, حضور انگور لے کے سامنے پہنچے. بی بی نے کہا اب اس وقت یہ خوراک کہاں سے؟ سرکار نے فرمایا ساری کائنات دنیا جنت میں جائے گی تو جنت کا پھل کھائے گی, لیکن تیری وفاؤں کا صلہ ہے تو دنیا سے بعد میں جائے گی, جنت کا پھل پہلے کھا کے جائے. یہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہے. اللہ حدیث پاک میں آتا ہے حضور علیہ السلام نے جا ڈیرا لگایا غار ہرا میں, 3 میل دور مکے سے نکیلے پتھر, بڑے بڑے پتھر, نہ رستہ نہ راہ. حضرت خواجہ غلام فرید کہتے ہیں نہ راہ فرید نہ لانگے, ہل پینڈے سخت اڑانگے, اے پند بہو مشکل دا, کیا حال سناما دل دا, کوئی محرم راز نہ ملدا, سخت رستہ نکیلے پتھر. اور حضور بیٹھے غار ہرا کے اندر جا کے حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے بڑھاپے کا عالم, آپ نے وہ اٹھایا کھانا پینا پانی, اب اسی بڑھاپے میں کمر خمیدہ, کمر جھکی ہوئی, بی بی پیدل چلتے چلتے نکیلے پتھروں پہ پاؤں رکھتے رکھتے, پاؤں بچاتے بچاتے کہ کہیں ٹھوکر نہ لگے, میں گر گئی تو خیر ہے لیکن میرے محبوب کی خوراک نہ گر جائے. وہ پانی بھرن سہیلیاں رنگا رنگ گھرے, بھریا اس کا جانیے جس دا توڑ چڑھے, بلکہ سب سیاں رل پانی نو ٹریاں, کوئی مرسی بھر کے جنہ بھر کے سر تے چایا پیر رکھن ڈر ڈر کے. بی بی پاؤں رکھتی ہے تول تول کے کہ کہیں حضور کی خوراک نہ گر جائے. اب 3 میل کا لمبا پینڈا, پھر آگے پہاڑ کی چڑھائی. آپ جتنے حاجی تشریف فرما ہے چڑھے ہوں گے ہرا والے پہاڑ پہ, اب بی بی چڑھ کے گئی ہے, پانی کا گھونٹ نہیں پیا محبوب کا پانی. اب اوپر جب چڑھی ہے تو میں نے کہا نا اللہ قدردان ہے, اللہ نے فوراً حضرت جبریل کو فرمایا اٹھ
جبریل ابھی جا اور میرے رسول کو کہہ یہ خدیجہ آ رہی ہے، نام ہے یہ خدیجہ آ رہی ہے، تیرا کھانا لا رہی ہے، مجھ رب کی طرف سے اسے سلام کہہ۔ روئے زمین پر لکھ رکھو، روئے زمین پر یہ واحد عورت ہے جس کو ڈائریکٹ خدا کا سلام آیا۔ جبریل نے کہا اور میرا بھی سلام کہیے۔ جب بی بی اتری تو پہلے حضور کبھی رکوع میں، کبھی قیام میں، کبھی مراقبے میں، آج حضور بے چین بے قرار، لگتا ہے کسی کا انتظار۔ بی بی جو اتری تک کے حیران ہے کہ بدلے بدلے میرے سرکار نظر آتے ہیں، گھر کی آبادی کے آثار نظر آتے ہیں، آج محبوب پروردگار بھی بہرے انتظار نظر آتے ہیں۔ اب حضور کو جھانک کے دیکھا، حضور لگتا ہے انتظار میں، خیریت ہے میرے سرکار؟ آج تک یہ نظارہ نہیں دیکھا، کس کا انتظار ہے؟ آپ ہی کا انتظار ہے۔ آج یہ پہلی مرتبہ ہے، کہاں وجہ ہی کچھ ایسی بن گئی، خدیجہ میرا خدا تجھے سلام کہتا۔ اب سنانے والا خوشی سے روتا ہوگا، سننے والی تو تڑپ گئی۔ وجد میں بی بی آئی، کھانا رکھا، وجد میں آ کے، دیوانگی میں آ کے کہا کیا اس بے نیاز مالک نے مجھ غریب کا نام لیا ہے، مجھ مسکین کا نام لیا ہے؟ میرے آقا کیا میرے کریم میرے بے نیاز خدا نے میرا نام لیا ہے؟ فرمایا نام کیا لیا، سلام دینے والا یہ کھڑا ہے، وہ بھی یہ کھڑا ہے۔ اب بی بی کے علم کی معراج، بی بی کے فکر کی معراج جب ہوش میں آئی تو یہ نہیں کہا اللہ کو سلام، کہا ان اللہ هو السلام، میرا رب آپ سلام ہے، وَمِنْهُ السلام، اس کی طرف سے سلام ہے۔ اور آگے کا وَعَلَى جبریل السلام، جبریل پہ یا رسول اللہ آپ کے واسطے سے سلام۔ یہ بھی مقام ہے، مریم کے پاس آئے تو ڈائریکٹ آتا ہے، حضرت عائشہ کے پاس آئے ڈائریکٹ سلام کہتا ہے، خدیجۃ الکبریٰ کے پاس آ کر جبریل کو بھی ہمت نہیں کہ ڈائریکٹ سلام کہہ سکے۔ یہ بی بی کا مقام ہے، وَعَلَى جبریل السلام وَعَلَيْكَ السلام، میرے کریم آپ کو بھی سلام۔ اگلا جملہ آپ کے لیے اور میرے لیے ہے، فرمایا وَعَلَى مَنْ سَمِعَ السلام، جو بھی میرا سلام سنے ان سب کو میرا سلام۔ اے ہماری ماں تجھے بھی سلام، تجھے کروڑ سلام، تجھے اربہ سلام، تیری آل سلامت، تیری اولاد سلامت، تیری نسل سلامت، تیرے قدم کا ایک ایک نقش سلامت۔ تو نے میرے نبی کی خدمت کی اور پھر اس آخری بات اس خدمت کا صلہ، 25 سال خدمت کی میرے نبی کی، اتنی جب بی بی چلی گئی حضور اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے، یہاں تک لگتا تھا کہ حضور دنیا ہی چھوڑ جائیں گے۔ حضور ایک بی بی حضور کی خالہ لگتی تھی، حضرت خولہ اس کا نام تھا، اس نے آ کے سرکار کا حال دیکھا تو خالہ کی جگہ پہ تھی، وہ بول پڑی، اس نے کہا میرا محمد، بیویاں دنیا سے جاتی ہیں پر یہ حال جو تو نے بنا رکھا، یہ رو رو کر اپنا حال، مجھے تو لگتا ہے تو خدیجہ کی جدائی میں کہیں گزر ہی نہ جائے۔ یہ کہتے کہتے میرے نبی کو ہچکیاں لگی تھی، آپ نے سر اٹھا کے کہا صرف بیوی نہیں تھی، محمد کے گھر کا سنگار تھی۔ اور پھر کہا خولہ 25 سال ساتھ گزرے، کبھی نہ اونچا بولی، نہ اس نے کیوں کہا، نہ اس نے کیا کہا، نہ کبھی اس نے کیسے کہا، جو بھی کہا ہم نے کہا۔ اس کو کہتے ہیں گل میری ہاتھ تیرے سجنا، اچا سا نہ بھرنا، جو تو چاہے سوئی چنگا، جو تو آکھے سوئی کرنا۔ فرمایا وہ واحد ہستی تھی یہ زمین کے اوپر جس نے نہ گلہ کیا نہ شکوہ کیا، نہ اونچا لفظ تو اونچا کبھی بولی جو نہیں ہے،
حالانکہ محسنہ تھی، وہ میری محسنہ، ہم کہتے ہیں اسلام کی محسنہ۔ اور یہ جملہ آخر میں یاد رکھنا، روئے زمین پر صدیق اکبر اور مولا علی سے لے کر حشر تک جتنے لوگ کلمہ پڑھیں گے، نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، حج کریں گے، پھر نیکی کا کام کریں گے، جیسے آپ بیٹھے ایسے آپ بیٹھیں گے، ذکر کریں گے، ذکر سنیں گے، جو کام کریں گے، رب ساری نیکیاں صدیق و علی سمیت اٹھائے گا، اس بی بی کے کھاتے میں سب کچھ جائے گا۔ پہلا فرد جس نے ایمان کا درخت کو تائید و تصدیق سے نوازا ہے، اس کا نام خدیجۃ رسول کے بعد ایمان و اسلام کی جڑوں کے اندر جس کے آنسو ہے، جس کا خون ہے، اور سب سے بڑی بات یہ قیامت تک جس کی اولاد دین کو خون دیتی رہے گی کربلا سمیت، وہ بھی حضرت خدیجۃ الکبریٰ۔